مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کی ہر وقت خبر گیری کرتا رہے. آتا ہے جس میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے قریب مت جاؤ. مل بیٹھنا اور اس قرآن کو سیکھنا توش ہے آخرت بنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ساتھی درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ کا بڑا شکر اور حمد و ثنا ہے اس کی جس نے ہمیں آج اس پروگرام کے اندر جو خالصتاً رضا الہی کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو آیات میں اور آپ سیکھنے لگے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، یہاں سے نا قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے تلاوت کی ہے، یہاں سے اللہ رب العالمین نے کچھ معاشرتی مسائل بیان کیے۔ اچھا دیکھیے، ہم معاشرتی مسائل پوچھتے رہیے، اچھا پھر اس کے اندر غور و فکر بھی نہیں کرتے اور اس کو دین نہیں سمجھتے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ دین ہے۔ مسلمان 24 گھنٹے رب العالمین کا غلام اور بندہ ہے۔ مسلمان کا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا روزی پہ جانا سارے معاملات جو ہے یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے، اور ان سارے معاملات کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے اجر رکھا ہے۔ یہ ہے ایمان، جس کی نعمتوں سے میں اور آپ کو یاد ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کھاتے تو ہم خود ہیں، لیکن کھانا کھانے کا بھی ثواب ہے، اس کو بھی عبادت کہا گیا۔ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، روزی روٹی کمانا یہ بھی عبادت اور بندگی ہے۔ میرا اور آپ کا سونا جو میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی بندگی اور غلامی اور ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام کو ویژن دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک بات آقا کریم سے پوچھا کرتے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کوئی الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے۔ یہ سارے کا سارا مسلمان کی زندگی کا 24 گھنٹے کی زندگی کا جو معاملہ بھی ہے، یہ سارے کا سارا دین ہے، عین دین ہے۔ اور جس لمحے اور جس وقفے کے اندر میں اور آپ دین سے ہٹ کے کوئی معاملہ کرتے ہیں، وہ میری اور آپ کی کفر کی زندگی تو کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وہ جملہ بھی ہے، پتہ نہیں آپ نے 12 سنا ہوگا، جو دم غافل سو دم کافر۔ جس کے اندر غفلت برتی ہے وہی کفر کا لمحہ ہے۔ اور آقا کریم کا فرمان گرامی ہے کہ مومن کو جو ہے نا، ایک ایمان والا جو ہے نا، اس کے ایمان کبھی بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، اور مومن وہ صحیح مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کی ہر وقت خبر گیری کرتا رہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے یہاں مجھے اور آپ کو جو 13 سوال میں نے کہا نا، قرآن مجید کے اندر کل 13 سوال ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے نبی مہربان سے پوچھے، اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے خود دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، عورتوں کے خاص ایام کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، اس جو عورتوں کے خاص ایام ہیں اس کے بارے میں اس وقت افراط و تفریط تھی۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ ان ایام کے مخصوص ایام کے اندر جو عورتوں کے پیریڈز کا دن ہوتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے یہ لازم قرار دیا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، ان کو چھوتے نہیں تھے، اور سمجھتے تھے کہ شاید یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے جو ان کے صادر ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے نا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان لوگوں نے اپنی خواتین کو اچھوت سمجھ رکھا تھا ان دنوں کے اندر۔ اور جس طرح آپ نے اگر یہ جو کلاش ہیں، یہ جو کلاش رہتے ہیں، ان کا بھی یہی طرز طریقہ، انہوں نے تو باقاعدہ وہاں پہ ایک ہوٹل یا ہاسٹل بنا رکھا ہے۔ جب ان ایام کے اندر اپنی خواتین کو وہاں بھیجتے ہیں، اور اس وقت تک، اور کھانا بھیجتے ہیں نا نیچے سے، کھانا نیچے سے بھیجتے ہیں،
اس حد تک کہ اس کا ہاتھ نہ لگے ہمارے کھانے کو یا ہمارے ساتھ. اس دور کے اندر یہ تصور جو تھا وہ یہودیوں میں عام تھا. لیکن عیسائی جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس تھے. عیسائیوں کا تصور یہ تھا کہ وہ ان ایام کے اندر بھی ازدواجی تعلق کو جائز سمجھتے تھے اور اس کو عام اور روٹین کہتے تھے. تو اس حالت کے اندر صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا یسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں المحیض، ان عورتوں کے خاص پیریڈز ایام کے بارے میں. کل کہہ دیجئے ہوا اذی، کہ یہ تکلیف دہ بات ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا جو بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں جنہوں نے شادی کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یا جو ہم شادی شدہ ہیں، یہ سب کے لیے ایک معاملہ ہے کہ عورتوں کے مخصوص ایام کے اندر وہ ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ چڑچڑا پن ہوتا ہے، ان کی طبیعت کے اندر بھی چڑچڑا پن آتا ہے، وہ مشکل حالات کا شکار ہوتے ہیں. تو ان صورتوں کے اندر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ایک حکم دیا گیا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو مشکل اور تکلیف کا معاملہ ہے. یہ پیریڈ کے آغاز سے کچھ عرصہ قبل اور پیریڈز کے دوران جو ہے وہ خواتین چڑچڑا پن، ان کے اندر طبیعت کے اندر بیزاری اور تکلیف اور مشکل کا شکار ہو جاتی ہیں. اچھا پھر ہم روٹین میں سمجھتے ہیں کہ وہ روٹین میں، حالانکہ وہ روٹین میں نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عام طور پہ گھر کے اندر ناچاکی کے مسائل پیدا ہوتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ معاملہ ہے، ان دنوں کے اندر عورتیں جو ہے وہ مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی اور طہارت کے لحاظ سے بھی وہ مشکل حالات کا شکار ہیں. تو اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، کنارہ کشی اختیار کرنی ہے ان ایام کے اندر ان سے، فی المحیض، ان خاص ایام کے دوران. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈز ختم ہو جائیں. اس کے بعد وہ، اچھا یہ پاکیزگی کے اندر یہ بھی بات شامل ہے، یاد رکھیے گا. یعنی پاکیزگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ پیریڈز کے ایام ختم ہو جائے، بلکہ جب تک کہ وہ نہا دھو کے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ کر لیں. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس ناپاکی کے اندر اور اس کے اندر آتا ہے جس میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا ان سے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی اب نہا دھو لیا انہوں نے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے. فَأْتُوهُنَّ، تو پھر ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم، جیسے اللہ نے حکم دیا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا یہ جو مسلمان کے لیے شادی کا حکم ہے نا، میں اور آپ اس بات کا کبھی خیال نہیں کرتے کہ یہ شادی جو ہے یہ دراصل اللہ رب العالمین نے ایک نئی نسل کے لیے، ایک نسل کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اگرچہ یہ ازدواجی تعلق جو ہے نا، یہ جہاں میری اور آپ کی طہارت کا باعث بھی ہے، ذہنی طہارت کا باعث بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی سکون بھی ہے انسانوں کو، لیکن ساتھ ساتھ اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ حصل لکم، وہ تمہاری کھیتیاں، اس کے ذریعے سے تم نے پروڈکشن کرنی ہے. اور آقا کریم کا یہ فرمان گرامی میں نے اور آپ نے 12 سنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ایسی خواتین سے شادی کی جائے جو زیادہ، جہاں ٹرینڈ ہو بچے پیدا کرنے کا، تاکہ میں ساری امتوں کے اوپر فخر کر سکوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. اس دور کے اندر جب وہ اس حالت کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. اور اللہ نے کہا کہ جانا کیسے ہے؟ وہ ایسے جانا ہے جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے، اچھا یہ نہیں کہا کہ کیسے، یعنی اس وجہ سے اللہ نے بتا دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا. اللہ نے وہ راستہ مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ صحیح راستہ، وہی طریقہ کار ہے جو جہاں سے حیض آتے ہیں، جس ایام میں جس جگہ سے حیض آتے ہیں اسی جگہ کے اندر اسی کے ساتھ ٹھیک یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ پسند کرتے ہیں. کہ ایسے حالات کے اندر ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں. اچھا اس دوران یہ جملہ سننے والا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ کیوں جملہ ہے؟ خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور درمیان میں اللہ نے ایک جملہ کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ جملہ کیوں ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو ایسے آگے نکل نہ جائیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ
اللہ رب العالمین جو ہے وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک لوگوں کو۔ اچھا، یہ توابین کیوں تذکرہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ بعض اوقات انسان اس دور کے اندر جب خواتین چڑچڑی ہوتی ہیں تو اس دور کے اندر ناچاکی کا اگر باعث بن جائے تو پلٹ کے اس کا، اچھا توبہ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ سے رجوع کیا جائے، توبہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اس دوران جس کو اللہ نے ایذا اور تکلیف کہا ہے، بیماری کہا ہے، تو اس دوران انسان، خاتون چڑچڑی ہوتی ہے، تو اس دوران اگر آپ اپنی خاتون کے ساتھ کوئی بد تہذیبی اور بد کلامی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس چڑچڑے پن کی وجہ سے، تو اللہ نے کہا ہے کہ پھر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ان خواتین کے ساتھ، ان کے ساتھ جو آپ نے بد تہذیبی بد کلامی کا تذکرہ کیا اس سے معافی مانگو اور اللہ سے بھی معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں جملہ استعمال کیا۔ اصل میں یہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ فیملی جو ہے نا، یہ جو انسانوں کے لیے اللہ نے شادی کا ایک بندھن باندھا ہے، یہ دراصل ایک فیملی سسٹم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب تک ایک بندہ مومن کو گھر کے اندر سکون اور آرام نہیں ہوگا وہ باہر دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے گھر کے اندر خوشگوار تعلقات ضروری ہیں، اور خوشگوار تعلقات کے اندر ایک بندہ مومن کو حکم دیا کہ گھر کے اندر کیسے رہنا ہے۔ اور آقا کریم کا یہ فرمان گرامی، خیرکم لآلکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ ہم اپنی مردانگی کو بڑا کرنے کے لیے گھروں کے اندر خواتین نے اگر ایک لفظ کہا ہے تو 10 لفظ جب تک نہیں کہیں گے تمہیں آرام اور سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا اگر کرو گے تو یہ گناہ کا کام ہے، ظلم اور زیادتی کا کام ہے، کیونکہ اس وقت وہ مشکل حالات کا شکار تھیں، آپ نے بجائے اس کے کمپرومائز کرنے کے ساتھ، ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنے کی بجائے آپ نے اس کے ساتھ بد کلامی کی۔ تو اس نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس سے معذرت کرو اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگو۔ اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں جو لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو ظلم اور زیادتی نہیں کرتے کسی حقوق پر۔ ویسے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ جب مریض آتا ہے، کیسا خوبصورت نظام ہے، اگر مریض ایک ڈاکٹر کو گالی دے اور جواب کے اندر ڈاکٹر بھی گالی دے تو اس کو ڈاکٹر کہا جائے گا یہ تو انتہائی، یعنی تہذیب کا دائرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو بیچارہ مریض ہے۔ اب ایک بچہ جب ٹیکہ لگاتے ہیں ڈاکٹر کو تو وہ ڈاکٹر کو 100 گالیں نکالتا ہے، کبھی آپ دیکھیں ٹیکہ لگا رہا ہے نا ڈاکٹر تو 100 گالیں نکالتا ہے، تو ڈاکٹر بھی اس بچے کی طرح اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دے اور کہے لے جاؤ اس کو پرے، میں اس کو کیوں دیکھوں، تو یہ تو تہذیب ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بندہ مومن کو جو اللہ نے فوقیت دی ہے گھر کے اندر، اس کو سارے مسائل بھی سکھا دیے کہ کس طریقے سے تم نے گھر کے اندر رہنا ہے۔ تو ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ تو ہمیں رن مریدی سکھا رہے ہیں۔ یہ رن مریدی نہیں، یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام ہے جو مجھے اور آپ کے گھر کے اندر سکون چاہتا ہے، ریٹیلیشن نہیں چاہتا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ گھر کے اندر فساد برپا ہو، اسلام یہ چاہتا ہے گھر کے اندر سکون ہو، آرام ہو، آسانی ہو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور تقویٰ۔ اچھا، دل کے اندر بھی میل نہیں ہے۔ اچھا، عام طور پر نا اگر اس دوران کوئی خاتون بات کرتے تو دل کے اندر بدلا کرتا ہے، یار دیکھو نہیں اس وقت اس نے کیا کر دیا تھا۔ اللہ تو دلوں کی پاکیزگی سے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی رکھنا۔ آپ نے ایک دفعہ معافی تو مانگ لی لیکن دل میں بندہ رکھتا ہے، تو اللہ نے یہاں پہ کہا دل میں بھی رکھنا، پاکیزگی دل کی بھی لازمی ہے۔ اس دوران جب آپ سے اس دوران اگر خاتون سے کوئی اس طرح کا رویہ اختیار ہو گیا ہے تو دل پاکیزگی یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے معافی نہ صرف دل کے اندر بھی اس کو نہ رکھا جائے اس بات کو۔ اللہ فرمایا نساؤکم۔ اچھا، اس آیت کے اندر بات سمجھ آ گئی، کوئی مشکل تو نہیں ہے جی؟ اگلی بات ہے نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جملہ سننے والا ہے، اللہ رب العالمین نے عورتوں کے ذریعے سے آگے نسل بڑھانے کا کام لینا تھا۔ ویسے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ انسانوں کو درختوں پہ لگا دیتا، لیکن اللہ نے انسان کے بچے کے لیے، انسان کے گھر کے اندر، پھر دیکھیے جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے بچے کو اس کی ماں کے گود کے اندر، آغوش کے اندر رکھا۔ اس کے لمس، آج تو جو میں ابھی جو جنریشن ہے یہ زیڈ جنریشن ہے، اس وقت جو جنریشن ہے یہ زیڈ جنریشن ہے۔ بچہ پیدا ہوئی اس کے ہاتھ کے اندر گیجٹس دے دیے جاتے ہیں۔ اب ماں کا لمس اور ماں کا چھونا اور ماں کا گود کے اندر اپنی رکھنا اور ان کو کہانیاں سنانا اب تو تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو دادی اماں جو ہے اپنے گود کے اندر بٹھا کے رات کو انبیاء کے قصے سنوایا کرتی تھی اور بچے
شوق کرتے تھے کہ آج ہم بیٹھیں گے، دادی اماں فارغ ہوں گی تو ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں کس سے سکھائیں گی. اب وہ بات، اب تو تھوڑا سا بچہ روئے تو اس کے ہاتھ میں یہ گیجٹس ہوتا ہے، جان چھٹی پڑے. اب تو خواتین بچوں کو دور رکھنے کو بہتر خیال کرتی ہیں. اور جب یہ جنریشن اس کے ذریعے سے پرورش پائے گی، انسان کے علاوہ گیجٹس کے ذریعے سے پرورش پائے گی، تو پھر نسل بھی ایسی ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، ان کو جب غذائیں کھلا رہے ہیں، وہ بھی جو مرغی جو ہم کھلاتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں سکتی. تو جو غذا وہ یہ مرغی یہ جو کھا رہے ہیں، برائلر مرغی کھا رہے ہیں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ جو کھانے والے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے رہنے دے گی؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر حالات وہی جا رہے ہیں. اس وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے اگر یہاں پہ کہا ہے کہ خواتین تمہاری کھیتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو انسانی نسل کو بڑھانا چاہتے تھے، وہ ماں کی گود کے اندر، جو ماں کی گود کے اندر لوری اللہ اور اس کے رسول کی ملے گی، وہی کام آئے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میں اور آپ جب کبھی اپنے رشتے بچوں کے کرتے ہیں تو کبھی نہیں دیکھتے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی خاتون کا رشتہ کس پہ؟ مال کی بنیاد پہ، خوبصورتی کی بنیاد پہ، حسب نسب کی بنیاد پہ، اور دینداری کی بنیاد پہ. لیکن مسلمان وہ ہے جو کسی اپنے بچوں کا رشتہ اس بات پہ کرے کہ وہ دیندار گھرانہ ہے اور دیندار خاتون ہے، وہی افضل اور وہی ٹھیک طریقہ ہے. لیکن یہاں تو ہم دین کو تصور بھی نہیں لاتے. ہمارے ہاں یہ دین کا تصور ہے. شادی کرتے ہوئے یاد رکھیے گا، اچھی کھیتی، اچھی زمین نہیں ہوگی تو کھیتی کہاں سے اچھی آئے گی؟ اگر اچھی زمین نہیں ہوگی کھیتی کہاں سے اچھی؟ اولادیں ہماری دیکھیے، اگر وہ جو صحابہ کرام کے دور کے اندر یا بعد میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، ان کی ماؤں نے اپنی گودوں کے اندر انہیں قرآن سکھا دیا تھا. اور وہ جو یہ جتنے اولیاء اللہ کی ہم بات سنتے ہیں، اس کو جب ایک دفعہ داخل کیا، کہ مجھے نام بھول گیا ہے، تو ماں داخل کرانے گئی تو بیٹے نے 14 پارے سنوا دیے. تو اس قاری صاحب نے کہا کہ جہاں سے 14 سیکھے ہیں 15 بھی وہیں پڑھ لیتے. کہتے میری ماں کو آتے یہ 14 تھے، وہی مجھے سکھا دیے، آگے آپ سے پڑھنے کے لیے بھیج دیا. تو مائیں تو ایسی ہی ہوا کرتی تھی. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے اگر خواتین کو یہاں کھیتی کہا ہے تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام بچوں کی بہترین پرورش ہے. اور اس نیت سے میں اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں. کبھی ہم نے سوچا اس بات پہ؟ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ خاتون دین دھار ہے یا نہیں ہے. وہ تو دیکھتے ہیں کہ مال کماتے ہیں. آج تو کہتے ہیں اچھا یہ بچی نے جیسے شادی کر رہے ہیں، اس کی نوکری بھی ہے، اس کے پیچھے مال و متاع کتنا ہے، اس بات پہ شادی کرتے ہیں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری نسل کی پروان چڑھانے کے لیے خواتین کو اللہ. اچھا گھر کے اندر وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے تم اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم، علامہ اقبال صاحب کا قول ہے، مجھے تم اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. یاد رکھیے گا، ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم ایک کنبے کی تعلیم ہے. پورے کنبے کا دار و مدار اس خاتون کے اوپر ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا نساؤکم، تمہاری خواتین، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جیسے جس طرح چاہو. تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے کوئی خاص مخصوص طریقہ نہیں رکھا. اپنے خواتین کے ساتھ آپ ازواجی تعلق کو جیسے چاہو قائم کرو، لیکن جس کا حکم دیا گیا اس طریقے سے کرو. لیکن اگلا جملہ جو وہ سننے والا ہے، یہ بات اس بات کا گواہی دے رہا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے نیکیاں بھیجو اپنے لیے. اچھا یہ اولاد اگر نیک ہوگی تو وہ کیا ہوگی جی؟ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اس وجہ سے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ایسی خواتین کو چوائس کرو جو تمہاری اولاد کے لیے تمہارے ایسی پرورش کریں کہ وہ تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آج ہمارا فوکس کیا ہے کہ بچے جو ہے وہ دنیا دار بن جائے. لیکن وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ یہ ایسے الفاظ ہیں جو مجھے میں آپ آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے کیا بھیجنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے مال و متاع اکٹھا کر کے جائیں گے تو وہ کہاں رہ جائے گا؟ وہی رہ جائے گا. اپنے لیے جو جائیداد بنا جائیں گے وہ کہاں رہ جائے گی؟ یہی رہ جائے گی. جو اپنے لیے آگے بھیجنا ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ نیک اولاد ہوگی، وہ صدقہ جاریہ ہوگی، وہ نیکی کے وہ کام ہوں گے جو آگے میں نے اور آپ نے بھیجے ہوں گے. اس وجہ سے میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ میں اور آپ معاشرتی لحاظ سے اس میں بہت پیچھے ہیں بحیثیت مسلمان. ہمارا یہ تصور نہیں ہے کہ شادی کے لیے کس طرح کا چوائس اور انتخاب ہونا چاہیے. چوائس اور انتخاب یہ ہے کہ دیندار کو پریفرنس دی جائے اور دینداری کو فوکس رکھا جائے. میں اس پہ ایک واقعہ ضرور سناؤں گا.
تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے سردار ہیں، اور ان کے گھر جو ان کی زوجہ تھی وہ سیدنا ابو ہریرہ کی بیٹی تھی۔ اب دیکھیے وہ ان لوگوں کا تصور کیا تھا دین کے متعلق اور اپنے رشتوں کے متعلق۔ اس وقت کے بادشاہ نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے، شہزادے کے لیے دے۔ بادشاہ نے بھیجا، لیکن سعید ابن مسیب نے جو رشتہ لانے والا تھا اس سے کہا کہ بادشاہ سے کہو تمہارے بیٹے کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، میں تمہارے شہزادے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ اسی مجلس کے اندر ایک نوجوان جو 10-15 دن سے نہیں آ رہا تھا، عبداللہ نام ہے، اس سے پوچھا کہ حضرت تم 10-15 دن سے اس مجلس کے اندر درس کے اندر غائب تھے، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ اسی مجلس کے اندر جس میں وہ رشتہ لایا گیا تھا شہزادے کا، اس نوجوان سے جو جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، خلوص نہیں تھا اس کے پاس لیکن خلوص تھا، کہنے لگے عبداللہ سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہ میری بیٹی سے رشتہ کرو گے؟ سن رہے ہیں؟ کہنے لگے میری اشرف بھائی میری بیٹی سے رشتہ کرو گے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے خود سنا تھا اپنی کانوں سے کہ انہوں نے شہزادے کا رشتہ ٹھکرایا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھ سے مذاق نہ کرو۔ انہوں نے کہا مذاق نہیں کرا، کرو گے؟ تو اسی وقت اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور جا کے نکاح کروایا اس طالب علم کو، اسی بنیاد کے اوپر کہ تم نیکی کے دل دادا ہو، تم نیک اور صالح ہو۔ تو یہ تصور ہونا چاہیے میرے اور آپ کے۔ ہم تو کبھی ایسا نہیں کریں گے، ہم تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا مال و متاع کتنا ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کے اندر اچھا کبھی نہیں دیکھتے ہم کہ یہ کماتا ہے تو کہتے ہیں جی ویسے تنخواہ تو اس کی 60,000 لیکن اوپر کی کمائی بہت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی اوپر اچھا ٹھیک ہے اس کا مطلب پھر تو مزے سے رہے گی جی۔ پھر بیٹی کو بڑا بہلاتے ہیں کہ بیٹی بڑے مزے سے رہو گی، وہاں تو بڑے اوپر کی کمائی اس کی بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس میں سے اللہ نے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ آگے بھیجو اپنے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم کس سے ملنے والا؟ اللہ رب العالمین سے تمہیں ملاقات کرنی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر میں نے اور آپ نے یہاں سے کچھ نہیں بھیجا، نہ تو اولاد اچھی بھیجی، راجا کریم فرماتے ہیں کل قیامت روز والدین کے درجات بلند ہوں گے، تو وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ میرا تو عمل ہی ختم ہو گیا تھا، تو یہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے؟ اللہ کہے گا تو نے جو نیک اولاد چھوڑی تھی وہ تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی مغفرت کی، اللہ نے تمہارے درجات بلند کر دیے۔ تو اس وجہ سے میری اور آپ کی آخرت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کریں اور اپنے لیے یہ پسند کریں جو اللہ نے حکم دیا۔ وبشر المومنین، اور خوشخبری دے دو کن کو؟ اہل ایمان کو جو یہ رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنا ذرا جائزہ لے لیں، یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، کیا کبھی میں نے اور آپ نے اس بات کو تصور میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے رشتے کیے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ ایسی خاتون ہمارے گھر کے اندر جو دین کا منبع ہو اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری اولاد نیک اور صالح بن جائے۔ اب تو ہمارا سٹیٹس، لائف سٹائل، ساری چیزیں ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ گاڑی کون سی لائے گی؟ آج تو ڈیمانڈ ہوتی ہے جی گاڑی کون سی لائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اور نہ بناؤ اللہ کو آڑ لے ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، یہ کہ نیکی نہ کرو، وتتقوا، اور نہ پرہیزگاری کرو، وتصلحوا، اور نہ صلح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا اس آیت کے اندر بھی بہت بڑا سبق اور اہم بات ہے، ولا تجعلوا العرضۃ، اور نہ بناؤ نشانہ اور اللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویسے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ، یعنی یہ بات جو ہے اس پہ دو معنی شامل ہے۔ ایک تو یہ کہ تم نیکی بھی نہ کرو اور تقویٰ کی روش بھی اختیار نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح بھی نہ کرو، اور اس کے نتیجے کے اندر تم قسمیں کھا کھا کے اپنے لوگوں کو یقین دلواؤ، قسمیں اپنی کھا کھا کے تم یقین دلواؤ اللہ کے قسم میں ایسا کرتا ہوں، میں تقویٰ کی روش میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے کہ کبھی بھی فضول قسمیں نہ کھایا کرو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، ایک اور مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جب کبھی بھی اللہ رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو حکم دیا یہاں پہ کہ میں اور آپ رب کے راستے کے اندر نیکی اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہوئے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان ہم جس کو نیکیاں سمجھتے ہیں، بڑے نمازیں پڑھیں گے، یہ کریں گے، لیکن سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ اور یہ فیملیز کے اندر اگر کہیں ہماری فیملیز کے اندر کہیں میاں بیوی کی ناچاکی ہو جائے تو لوگ آگ جلانے والے ہوتے ہیں،
لیکن تقوی رکھنے والے اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان کرتے ہیں صلح کرواتے ہیں. ایسی فیملیز کے درمیان بجائے اس کے کہ ناچاکی کا باعث بنے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دونوں فیملیز تاکہ ملنے نہ پائیں، تو یہ ایسے لوگوں کو اللہ نے سختی سے منع کر دیا. اور پھر قسمیں بھی کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ، ہم نے ایسے دیکھا ہے بھائی، ہم نے تو خود دیکھا ہے. تو اللہ نے یہاں حکم دے دیا ہے ولا تجعلوا العرضۃ، اور ایسی قسمیں نہ کھاؤ. ایمان کو اپنے لیا ایسی اللہ کی قسمیں کھا کے تم آڑ بنا کے کہ نیکی بھی نہ کرو، تقوی کی روش بھی اختیار نہ کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو. واللہ سمیع، کون ہے سننے والا؟ اللہ تو سننے والا ہے، علیم جاننے والا بھی ہے. لیکن اللہ نے ایک یہاں پہ ایک تھوڑی سی ہمیں چھوٹ دے دی، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تم سے کبھی مواخذہ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم، جو لغو اور لا حاصل تم بعض اوقات لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. ویسے عربوں کی طرف سے واللہ، ہر بات واللہ واللہ، خدا کی قسم. تو یہ کچھ لوگوں کی جو ایسی لغوی ویسے عام روٹین میں زبان کے اوپر ہر بات پہ قسم کھانا، ان کا تو شاید مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کے اللہ کی قسم کھا کے کسی کے درمیان کو ایسا کام کیا تو اللہ نے اسے سختی سے منع کر دیا. ولا یؤاخذکم اللہ، اور اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا باللغو فی ایمانکم، ایسی لغویات اور لا حاصل قسم کا جو ویسے بندہ جس کی ایک عادت ہو. ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، وہ جو تمہارے دلوں نے کمایا. ویسے دل بھی کماتے ہیں سر بھائی، وما کسبت قلوبکم، دل بھی کچھ کماتے ہیں، دل میں برے خیالات بھی ہوتے ہیں، دل بھی کماتے ہیں. دل کے اندر دو قسم کی کمائی ہوتی ہے، ایک تو وہ کمائی ہے جو خیالات کی صورت کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایک وہ کمائی دل باقاعدہ کماتے ہیں. نیت جو ہے یہ دل کی کمائی ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی وہ دل کی کمائی کسی کا، وہ دل جو جس کام کے پیچھے نیت خراب ہوگی وہ نیکی نہیں رہے گی. آقا کریم کا فرمانا کہ میں نے اور آپ نے سنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جہنم جن لوگوں سے جن لوگوں سے جلائی جائے گی، جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے جہنم کا، وہ پتہ کون ہوں گے؟ وہ 3 لوگ ہوں گے جو سب سے بڑے نیک کام کرنے والے ہوں گے. وہ دلوں کی خرابی کی وجہ سے وہ تین بڑے کام کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. سب سے پہلے ان کی آگ جو ہے وہ جہنم کی انہی بندوں کے ذریعے جلائی جائے گی. وہ کون ہوں گے؟ وہ عالم دین ہوگا جو لوگوں کو قرآن سکھاتا اور سکھاتا ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ لوگ اسے اچھا مولوی قاری کہیں تو اللہ اسے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے تجھے دین کا علم دیا، کہ اللہ میں نے تیرے دین کو لوگوں کو سکھایا. اللہ کہے گا تو نے یہ سکھایا تو تھی، لیکن تیرے دل کے اندر کیا خواہش تھی؟ دل کی کمائی یہ تھی کہ اس کے دل کے اندر خواہش تھی لوگ واہ واہ کریں. اللہ نے کہا واہ واہ ہو گئی، منہ کے بل جا کے اس کو جہنم میں گرا دو. اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو سخاوت کیا کرتا ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر بھی یہی خواہش ہوگی کہ مجھے لوگ سخی کہیں، اچھا کہیں. اللہ کہے گا تجھے کہلایا گیا، اس کو سب سے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤ. اور تیسرا وہ ہوگا جو سخی اور شہید ہے، اللہ کے راستے میں جان دی ہوگی. کتنا بڑا نیکی کا کام ہوگا. اب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تجھے میں نے صلاحیت دی. کہے گا اللہ صلاحیت دی تھی لیکن میں نے تیرے راستے کے اندر اپنی جان دے دی. اللہ کہے گا دی تھی، لیکن تیرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شہید کہیں، کہلائے گئے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی کچھ کماتے ہیں. اچھا، دل کے اندر ایک سب سے پہلے نیت ہوگی، پھر دل کے اندر جو ہے وہ نیت کے علاوہ دوسری جو بات ہوتی ہے بغض اور اناد. یہ دیکھیے وہ رات جس کے اندر یعنی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے دل کے اندر بغض اور اناد ہوگا کسی کے لیے. اس بندے کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے ان نیک راتوں کے اندر بھی. تو اس وجہ سے میں اور آپ غصہ یہ بھی دل کی کمائی ہے. غصہ جو ہے دل سے شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے خوف کا عالم جو ہے وہ بھی دل سے شروع ہوتا ہے. یہ ساری دل کی کمائیاں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے یہاں کیا کہا کہ اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان باتوں کا جو دل کے اندر اٹھنے والی ہیں، دلوں کے ذریعے سے تم گناہ کرتے ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو میں اور آپ بعض اوقات لغویات اور لا حاصل دل کے اندر چیزیں پال لیتے ہیں تو یہ کل اس کا مواخذہ ہو جائے گا. اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیے. آقا کریم کا فرمان ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا نا، اسی طریقے سے لوہے کے زنگ کے ساتھ انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوہے کے زنگ کو اتارنے کے طریقے جانتے ہیں لیکن دل کا زنگ کیسے اترے گا؟
آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت یہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ دو کام کرو گے تو یہ دلوں کے زنگ بھی اتر جائیں گے۔ آج میرے اور آپ کے دل زنگ آلود ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف ثواب کی کتاب بنا رکھا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں اس وجہ اللہ فرما رہا ہے ان قسموں کا جو اپنے دلوں کے اندر تمہارے دلوں نے کمایا، اس کے بارے میں اللہ ضرور پوچھے گا۔ واللہ غفور، لیکن اللہ بخشنے والا بھی ہے، حلیم بردبار ہے۔ ویسے غصہ ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو دنیا میں سزا دے، لیکن اللہ اتنا حلم والا ہے کہ انسانوں کو دنیا کے اندر سزا نہیں دیتا۔ کہاں سزا ملے گی؟ آخرت کے اندر ملے گی۔ للذین، وہ لوگ، اب یہاں سے ایک نیا سینٹنس شروع ہوگا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعلون، جو قسمیں کھا لیتے ہیں، من نسائم، اپنی عورتوں کے بارے میں، تربص اربعۃ، اپنی ان کو انتظار ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ اچھا جی، یہ ایلا جو ہے نا، یہ ایک عربی ٹرمنالوجی ہے اسلام کی۔ ایلا یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر، کبھی بھی کسی دور کے اندر بھی، ویسے یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد اگر قسم کھا لیں اپنی بیوی سے ناراض ہو کے کہ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلقات نہیں رکھوں گا، اگر یہ قسم کھا لے اور اس قسم کے نتیجے کے اندر وہ 4 مہینے رکا رہے اور 4 مہینے کے بعد 5واں مہینہ بھی شروع ہو جائے، تو پھر وہ عدالت کو اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی سے جا کے اس بات کا تقاضا کرے اور خلا لے لے، یعنی طلاق اس کی ہو جائے گی۔ اس صورت میں ویسے طلاق نہیں ہو جائے گی، وہ قاضی کے پاس اسے جانا پڑے گا، اور اگر اس دوران وہ پلٹ آتا ہے، 4 مہینے کے دوران وہ پلٹ آتا ہے، اپنی قسم سے باز آ جاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارے کے بغیر وہ اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، پھر وہ بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کر لے، پھر اس کا نکاح برقرار رہے گا۔ ورنہ وہ 4 مہینے اگر گزر گئے اور اس نے وہ کفارہ بھی ادا، اور اس نے تعلقات بھی قائم نہیں کیے اور کفارہ بھی نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ اور وہ ویسے یہ جو عام طور پہ لوگ کمانے جاتے ہیں نا، یہ اس صورت کے جب وہ قسم کھا لے، کمانے کے لیے جانے والے وہ 6 مہینے سال بھی نہ آئے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ 4 مہینے بندہ نہیں آیا تو کہہ دے اس کا نکاح ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس صورت کے اندر جب وہ بندہ قسم کھا لے گا، قسم کھانے کی صورت کے اندر کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھوں گا، اس صورت کے اندر وہ 4 مہینے سے پہلے اگر وہ تعلقات بحال کرنے کے لیے کفارہ ادا کرے اس قسم کا، اور پھر وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لے، اس کے اندر پھر نکاح کی ضرورت بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ 4 مہینے گزر گئے ہیں، پھر عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ جائے اور کورٹ کے اندر جا کے اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ خاتون کو ایسے نہ باندھا جائے مفت میں، بلکہ اس کے بھی اختیارات اللہ نے یہاں دیے ہیں کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو آزاد کروا لے، لیکن یہ خود بخود طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ کورٹ نہ جائے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ پلٹ ہے، رجوع کر لے اس دوران 4 مہینے کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور طلاق کا اگر ارادہ کر لیں کہ پھر فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، پھر اللہ، کفارے کا ذکر ہے یہاں، لیکن یہ حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن تو نہیں، نہ قرآن نہیں کرا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ ایلا کے بارے میں پوری تفاصیل ہے قرآن حدیث کے اندر۔ ایک روش اختیار کرنے والے نیک ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سے تم نے ملنا ہے۔ کس سے ملاقات کرنی میرے رب کی؟ اللہ سے ملاقات کرنی۔ اس کے لیے میں اور آپ اپنے معاملات کو درست رکھیں اور موقع کی خوشخبری ہے، اور فضول قسمیں کھانے سے، جو نیکی کے بارے میں بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسمیں کھاتے ہیں اور پرہیزگاری کی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں رسول اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کرنے والا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ نہیں مواخذہ کرے گا ایسی قسمیں جن کی عادت ہو، ان کو مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جن لوگوں نے دل سے ایسی قسم کھائی تو پھر اللہ اس کا مواخذہ بھی کرے گا، اور اللہ بے شک بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی خواتین سے ایلا کرتے ہیں تو وہ 4 مہینے کا ایک پیریڈ ہے، اس کے اندر اگر واپس رجوع کر لیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کفارہ بھی ادا کر لیں گے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایلا کی صورت کے اندر وہ 4 مہینے گزر گئے اور انہوں نے رجوع نہ کیا تو پھر طلاق ہو جائے گی، پھر واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے، اور یہ طلاق 3 طلاقیں ہو جائے گی۔ ایلا کے دوران جو طلاق ہوتی ہے قسم کی صورت کے اندر، وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ اس خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے پھر واپس آنا چاہے۔
اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور خاتون جس کو طلاق دی گئی ہے اس کو چاہیے وہ 3 جو حیض ہیں اس کے دوران وہ روکے رکھے، اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، اور اس کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ وہ اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنے بچے کو چھپائے۔ اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اور خامند کا یہ حق ہے کہ اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے تو اس کے پاس واپس جانا چاہے تو وہ، اگر دونوں اصلاح کا ارادہ چاہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ رہ سکتے ہیں۔ اور خواتین کے جس طرح فرائض ہیں اسی طرح ان کے اوپر حقوق بھی ہیں، اور خواتین کو اللہ نے مردوں کو جو ہے خواتین کے اوپر ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج مجھے اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے قرآن اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو مسائل کہاں سے سیکھیں گے؟ ایک سوال ہے ذرا، جی جی، جو لوگ عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں یا پھر ان پر ہاتھ وغیرہ اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا مطلب قرآن میں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب کریں، یعنی اخلاقی گناہ کا، اخلاقی گناہ کی صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ نے بستر الگ کرنے کا حکم دیا۔ پہلا سٹیج کی سیڑھی کیا ہے؟ بستر الگ کرنا۔ اگر وہ خاتون ٹھیک ہو جائے، توبہ کر لے، پھر معافی ہے۔ اور دوسری سٹیج یہ ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ آئے تو پھر اس کو کمرے سے الگ کر دیا جائے۔ تیسری یہ ہے کہ پھر اگر وہ اس کے باوجود بات نہ تو ہلکا مارنے کی اللہ نے گنجائش دی ہے، لیکن یہ وہ اسے جب بدکاری کرے، یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پہ خاتون کو مارنا یہ مردانگی نہیں ہے۔ کسی بات کے اوپر خاتون کو مارنا جو بدکاری کے علاوہ خاتون کو مارنا کہیں اسلام میں گنجائش نہیں ہے، صرف بدکاری کی صورت کے اندر اللہ نے یہ اجازت دی ہے، وہ بدکاری کی صورت کے اندر ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، آج کی اس بابرکت مجلس کے اندر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، ہم تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول ہو۔ اے مولا کریم، ہم تیرے سامنے تیرا قرآن سمجھنے کے بعد ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، اس قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جس ثواب کا تو نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے نتیجے کے اندر وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس ثواب اور اجر سے ہم سب کو مستفید فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے یہ مل بیٹھنا اور اس قرآن کو سیکھنا توش آخرت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے بخشش کا باعث بنا دے۔ اے مولا، اس کے ذریعے سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ آسان بنا دے۔ اے مولا، قرآن کی ہدایات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، قرآن کی روشنی کے اندر ہمیں معاشرتی، معاشی، اور ہر قسم کے پہلو کے اندر رہتے ہوئے اللہ اس سے سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے مولا کریم، 8 فروری آنے والی ہے، اے اللہ اس کے اندر نیک اور صالح لوگوں کو منتخب کرنے اور ووٹ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو تیرے نافرمان ہیں، تجھ سے پھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، سودی معیشت کو عام کیا ہے، تیرے نافرمان ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، اے اللہ فاسق اور فاجر اور تیرے نافرمانوں سے اے اللہ نہ صرف ہمیں پناہ عطا فرما بلکہ ان کے ساتھ ہمیں بالکل ونقلہ ونترک من یفجرک، اے اللہ ان سے ہمیں دور رہنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم نے تیرے قرآن کے اندر پڑھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ کل قیامت کے روز ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جن کو ہم نے ووٹ اور سپورٹ دنیا میں دیتے ہوں گے۔ اے اللہ ایسے فاسق اور فاجر لوگوں کو ووٹ اور سپورٹ دینے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کل قیامت کے روز وہ بھی جوتے کھا رہے ہوں گے اور اللہ تو بلائے گا کہ جو ان کو ووٹ دینے والے تھے ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی میں اسی طرح سزا دوں گا۔ اے اللہ ایسی سزا سے بھی اور ایسا کام کرنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ پناہ عطا فرما۔ اے مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ذات ہے، تو کریم ذات ہے، دلوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ملک کے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک پاکستان کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہو جائے. اے اللہ اس میں ہمیں اپنا حصہ ملانے کی بھی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایسے لوگوں کو کامیاب اور کامرانی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین.